صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ سلام ہو آل رسول پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ویورز، میرے چینل ایگرو کنسلٹنٹ ضیاء میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سید ضیاء حسین۔ ویورز، آج میں بات کرنے جا رہا ہوں سادات کا مقام اور ایمان اور حدیث کی روشنی میں سادات کے نسب اور حسب کے بارے میں ہماری کیا کنفیوژنز ہیں اور کیا ہماری ضروریات ہیں۔ ویورز، ہم ہر جمعے والے دن جمعے کا خطبہ جو ہے اس میں حاضر ہوتے ہیں، وہ ہمارے امام صاحب ممبر پہ کھڑے ہوتے ہیں، جمعے کا خطبہ پیش کرتے ہیں، لیکن جمعے کے خطبے کے درمیان میں ایک وقفہ کیا جاتا ہے، ایک توقف کیا جاتا ہے۔ ہم نے کبھی تاریخ کے اندر جھانکنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ جمعے کے خطبے کے درمیان میں یہ جو وقفہ آتا ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ تو اس کے پیچھے سنت نبوی ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن یہ شہزادے نبی پاک کی جمعے کے دوران آپ خطبہ دے رہے تھے تو مسجد میں آئے، آپ نے فوری اپنا خطبہ روک دیا۔ آپ نے خطبہ روکنے کے بعد ممبر سے اترے، ممبر سے اتر کر آپ دونوں شہزادوں کی طرف بڑھے، دونوں کو اٹھایا، اپنے کندھے سے لگایا اور اپنے پاس بٹھایا، پھر آپ نے جمعے کا دوسرا خطبہ شروع کر دیا۔ بظاہر تو اس میں یہی لگتا ہے کہ آپ کو اپنے نواسوں سے پیار بہت تھا، لیکن آپ کے نواسے اور آپ کا کنبہ اور آپ کے سادات، آپ کے اہل بیت کا گھرانہ، اس میں بہت کثرت سے افراد موجود ہیں۔ حسن اور حسین علیہ السلام، ان سے آپ کی محبت بڑی والہانہ تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ سردار تھے دنیا کے بھی اور جنت کے بھی، اور ان کے لیے بشارتیں بھی تھیں، اور جتنی تکلیفیں ان دو شہزادوں کے جو نواسوں کے حصے میں آئی ہیں تاریخ میں، شاید ہی انبیاء کی پوری تاریخ کو پڑھ لیا جائے تو اتنی تکالیف اور آزمائشیں اور ان میں کامیابیاں کسی کے بھی حصے میں نہیں آئی ہیں۔ تو یہ سنت نبوی ہے، ان دو شہزادوں سے محبت کرنا، ان شہزادوں سے پیار کرنا۔ ہم فرقہ پرستی کا شکار ہیں۔ ہم نے اس فرقہ پرستی کی وجہ سے، کیونکہ دیکھیں ہم نے اللہ کے بنائے ہوئے قرآن کو اتنی گہرائی سے اور اتنی محبت سے چاہا نہیں ہے جتنی محبت سے ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، لیکن ہم قرآن سے اور حدیث سے بہت دور جا رہے ہیں۔ ہم فرقہ پرستی میں اتنی بری طرح دھنس چکے ہیں کہ اب ہمیں قرآن کی بات کو بھی سمجھنے کے لیے کسی مولوی کے فتوے کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ ہم انسانوں کے بنائے ہوئے اصولوں کو سمجھتے ہیں اور ان کو اہمیت دیتے ہیں، ان کو فوقیت دیتے ہیں۔ میں نے فرقہ پرستی کی جب تاریخ پڑھی اور اس میں لوگوں کا مطالعہ کیا تو مجھے ایک بڑی ڈیفرنٹ بات یہاں پر پتہ چلی۔ اصل میں فرقہ پرستی اللہ تعالیٰ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے، وَلَا تَفَرَّقُوا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اس کے اندر یہ چیپٹر ہے کہ جو لوگ اللہ کے کلام کو چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ سے دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان کو مختلف آزمائشوں میں کہتے ہیں کہ ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ جو لوگ اکنامکس میں قرآن کو چھوڑتے ہیں، اللہ انہیں سود میں اور دوسری آزمائشوں میں ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ جو لوگ قرآن کو محبت سے نہیں پڑھتے ہیں، اس سے دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان کو فرقہ پرستی اور انسانوں کے بنائے ہوئے اصول و ضوابط میں غرق اور ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ان کی ایک بات کرنے لگا ہوں کیونکہ ہم نے اکثر اپنی امام بارگاہوں میں یا اکثر اپنے علماء میں یہ دیکھا ہے کہ ہمارے اندر ابھی تک ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کس کی تعظیم کرنی ہے، ہمارے اسلاف کا مقام کیا ہے، ہم ان کو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم اپنی سوچ کے مطابق چاہتے ہیں کہ بس جو ہم سوچتے ہیں ویسا ہی سارا کچھ ہو جائے گا، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عمر کی میں آپ کو ایک ایسی بات بتانے لگا ہوں کہ وہ سننے کے بعد آپ ویسے ہی ششدر اور حیران رہ جائیں گے۔ آپ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، ممبر کی بڑی اہمیت ہے اور ممبر پہ بیٹھنا، وہاں خطبہ دینا، یہ اسلام کی تاریخ میں ایک بڑا روشن پہلو ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پر خطبہ دے رہے تھے تو حضرت حسین علیہ السلام ابھی بچپن میں چھوٹے سے بچے تھے، تو آپ مسجد کی طرف دوڑتے ہوئے آئے، اندر آئے، تو آپ نے آتے ہوئے، مفہوم ہے اس واقعے کا میں جو بیان کر رہا ہوں، آپ نے کہا اے عمر یہ ممبر ہمارا ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر جو تھے آپ ممبر سے اترے ہیں، کھڑے ہو گئے ہیں، آپ کی بات سنی ہے، تو سارے صحابہ کرام جو مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے نا، وہ بالکل ہنسنا شروع ہو گئے کہ حضرت سیدنا عمر ایک چھوٹے سے بچے کی بات سن کر ممبر سے اتر آئے ہیں اور ان کی بات سن رہے ہیں۔ تو حضرت عمر محسوس کر رہے تھے کہ سارے صحابہ کے لیے یہ ایک چھوٹی سی بات ہوگی۔ صحابہ خیر بہت علم والے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت عمر نے وہاں پر کہا کہ اے صحابہ کرام اجمعین، یاد رکھیے گا یہ ممبر
حسن اور حسین علیہ السلام اور ان کے بابا کا ممبر ہے، یہ اہل بیت اطہار کا ممبر ہے۔ تو اس سے اترنے کا اگر ان حکم دیتے ہیں تو اسے اتر جاؤ اور ان سے محبت کرو، اور وہ بڑا واقعہ ہے، یہ تعظیم ہے۔ حضرت عمر تو اہل بیت کی تعظیم اس طرح کرتے تھے، ان کے لیے ممبر چھوڑ دیا، لیکن جدھر ان حضرت عمر کی توہین کی جاتی ہے، یہ ان کو معادلہ تاریخ ہے، یہ کو میری طرف سے کوئی بہتان تو نہیں ہے، گالیاں بھی دی جاتی ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ وہ وہاں بیٹھ کر حضرت عمر کی ذات کے تبصرے اور تذکرے تو ضرور کرتے ہیں، لیکن ان کی سنت پہ عمل نہیں کرتے ہیں۔ وہ اہل بیت کے لیے ممبر چھوڑ دیتے تھے، لیکن آپ ان ممبروں کے اوپر جا کر دیکھ لیں، میں یہ کہنا تو نہیں چاہتا لیکن حقیقت ایسے ہی ہے، کچھ ایسی ہماری سوچ تبدیل ہو چکی ہے، ہم اسلام سے اتنا دور ہو چکے ہیں کہ ہم حضرت عمر کی ذات کا تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کے اخلاق کا تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے اہل بیت سے محبت کا کبھی ذکر نہیں کرتے ہیں کہ وہ کرتے کیا تھے۔ ان کے لیے ممبر چھوڑ دیتے تھے، وہ تو بچے تھے ابھی۔ اور اگلی بات، جو لوگ ان حضرت عمر کی ذات کے بارے میں تضلیل کر رہے ہوتے ہیں، ان کی ذات کے بارے میں فلسفے جھاڑ رہے ہوتے ہیں، ان کے سامنے سید نیچے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ اپنا ممبر ان کے لیے نہیں چھوڑتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ ہم اپنی ذات کے مطابق دین کو ڈھالنا چاہتے ہیں، دین کے مطابق اپنی ذات کو ڈھالنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ اسی طرح اگر آگے بات کی جائے تو سادات کی ایک بڑی عزت ہے، سادات کا ایک بڑا مقام ہے، سادات کی کوئی عزت اور تکریم لوگ کرتے نہیں ہیں، خمس ان کو کوئی دیتا نہیں ہے، اور زکوٰۃ ان پہ حرام ہے، عشر ان پہ حرام ہے۔ اب سادات کا مقام کیا ہے؟ سادات کی عزت ایمان کی بنیاد پر یا تقوی کی بنیاد پر نہیں کی جاتی، سادات کی عزت نسب کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ ہماری سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ ہم سادات کی عزت کے لیے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے متقی ہیں اور کتنے ایمان والے ہیں۔ یہ سادات کا جو مقام ہے یہ تقوی کی بنیاد پہ نہیں ہے، یہ ایمان کی بنیاد پہ نہیں ہے، یہ شریعت کے امام حضرت امام حسن اور امام حسین اہل بیت اطہار حضرت علی کی اولاد ہونے کی وجہ سے ان کا یہ مقام ہے۔ اب سید ہے کیا؟ سید کی تعریف کے بارے میں علماء کے فتوے آتے ہیں، سید کی تعریف پہ بہت ساری بحث کی جاتی ہے، لیکن میں ایک سید ہوں تو میں سید ہونے کی حیثیت سے ہی بتاؤں گا کہ پہلی تو یہ بات ہے کہ سادات کے نسب کے بارے میں ہر کسی کو اتنے تبصرے اور فلسفے اور فتوے نہیں جھاڑنے چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول کی طے کردہ لائنیں اور جو دائرے ہیں نا ان کے اندر ہی رہنا چاہیے۔ ہمیں اپنی سوچ کے مطابق کتنی دیر تک ہم اپنی سوچ کے مطابق دین کو اور ایمان کو بدلتے رہیں گے؟ سادات صرف اور صرف حضرت فاطمہ الزہرا کی اولاد ہیں، حضرت حسن اور حسین کی۔ حضرت علی کی ساری اولاد سادات نہیں ہیں، کیونکہ حضرت علی کی جتنی بھی بیوی ہیں ان کے جتنے بھی بچے ہیں 52 سے زائد بچے ہیں، وہ سید نہیں ہیں۔ سید صرف حسن اور حسین ہے، اور حضرت علی کی باقی بیویوں کے بچے سید نہیں ہیں۔ اسی طرح بنو ہاشم کے کچھ لوگ ہیں، وہ سعادات ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یا کچھ لوگ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کی اولاد میں سے سعادات ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ دیکھیں، لوگوں کے دعوے اپنی جگہ ہیں، لوگوں کی حسرتیں اپنی جگہ ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سید ہونا یہ ایک بہت بڑی عزت کا مقام انفرادی ہماری طرف سے نہیں ہے۔ میں اگر سید گھرانے میں ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اپنی شان کے بلند بانگ دعوے جو ہے وہ کرنے بیٹھ جاؤں۔ سید ہونا ایک نسب ہے، اس کا تعلق نسب سے ہے، اور نسب کدھر سے ہے؟ نسب کہتے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد سے ہے۔ اب حضرت علی کی اولاد ساری سید نہیں ہے، نبی پاک کی 4 بیٹیاں تھیں، لیکن صرف حضرت فاطمہ کی اولاد سید ہے، باقی 3 بیٹیوں کی اولاد سید نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت فاطمہ الزہرا کے جو 2 بیٹے ہیں، امام حسن اور امام حسین، ان کی اولاد جو ہے یہ خالص سید ہے۔ پہلے تو ہمیں یہ بات ہونی چاہیے پتہ۔ دوسری بات کیا ہے کہ سید کا نسب جو ہے اس کی بنیاد پہ اس کی عزت کرنی ہے، اگر وہ متقی نہیں ہے تو وہ خود گنہگار ہے۔ سید کی سزائیں بھی دگنی ہیں، اتنے کوئی یہ نواب نہیں ہیں، ان کی سزائیں ان کے باپ دادا نے بڑی ان کی سرزنش رکھی ہوئی ہے، جواب دینا ہے ہم لوگوں نے آخرت میں۔ لیکن ایمان کے تقاضوں میں سے ایک کیوں رکھا گیا کہ سید کے نسب کی عزت کرو، کیوں یہ مقام ان کو دیا گیا؟ قربانیاں اگر دیکھی جائیں، حضرت فاطمہ الزہرا کی اولاد کی قربانیاں دیکھی جائیں، سید حسن حسین کی قربانیاں دیکھی جائیں، کربلا میں دیکھیں، جوان بیٹے سید اکبر سے لے کر معصوم بیٹے سید اصغر تک دھنگ رہ جاتا ہے، دماغ پریشان ہو جاتا ہے کہ کس طرح وہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ کس لیے وہ جنگ لڑ رہے تھے؟ سید نے ایک اصول دیا تھا کہ کبھی اپنے حق سے نہ ہٹنا، اور سید نے ہمیشہ دنیا کی تاریخ میں ان ظلم اور فسادات اور فتنوں کے خلاف جنگیں کی ہیں، تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں۔ اب یہ جو باتیں میں نے کی ہیں یہ میری ذاتی خواہش نہیں ہے، یہ میرا ذاتی کو سوچ نہیں ہے،
میں فقہا کی زندگی سے آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ دیوان شافی پڑھ کے دیکھیں، وہاں پر کیا کہتے ہیں امام شافی رحمۃ اللہ علیہ، پڑھ کر دیکھیں آپ کی آنکھیں دھانگ رہ جائیں گے۔ اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے متقی، اتنے بڑے فقی، ان کی زندگی کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں۔ یہ میرے کسی باپ دادا نے مجھے نہیں یہ تربیت دی، میں اپنی عزت کے لیے آپ کو یہ بات نہیں کر رہا، میری نہ کریں، میں آپ کی عزت کا کوئی بھوکا بھی نہیں ہوں۔ یہ عزت اللہ کی عطا میں سے اور اللہ کے کرم میں سے ایک کرم ہے۔ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا فقیہ ہے کون؟ آپ نے کیا کہا، ایک بچہ، آپ جب اپنے طلباء کو پڑھا رہے تھے تو آپ کی اس مسجد میں ایک بچہ آتا ہے تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، تعظیماً کھڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ آپ اپنے طلباء کو حدیث پڑھا رہے تھے۔ وہ بچہ جب ہٹتا ہے پیچھے سے، دروازے میں سے نظر آ رہا تھا، جب وہ پیچھے ہٹتا ہے تو آپ بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہ بچہ سامنے آتا ہے تو آپ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ حضور آپ کی یہ حرکت بڑی مختلف ہے، پہلی دفعہ ایسا ہم نے مشاہدہ کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا میرے سامنے وہ جو بچہ آ رہا ہے نا وہ سید ہے، اور اس کی عزت میں کھڑا ہو رہا ہوں۔ اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا فقیہ، اتنا بڑا عالم، متقی، اور اسلام کی تاریخ میں ایک بڑا نام ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ سید کے بچے کی عزت کی، اس کے نسب کی عزت کی۔ نہ وہ بچہ متقی تھا، نہ وہ محدث تھا، نہ وہ فقیہ تھا، نہ آپ سے بڑا تھا، لیکن آپ نے حدیث پڑھی ہوئی تھی، قرآن پڑھا ہوا تھا، آپ ایمان کے بارے میں جانتے تھے، احسان کے بارے میں جانتے تھے، آپ دین کے بارے میں جانتے تھے۔ اتنے بڑے محدث کی میں بات کر رہا ہوں، یہ میری ذاتی بات نہیں ہے، میں نے دلیل دی ہے سید کے نسب کی عزت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ نے جمعہ کا خطبہ روک کر سید سادات اپنے نواسوں کی عزت کر کے دکھایا کہ ان کی ایسے عزت کرو۔ حدیث میں آ جاؤ، صحابہ کرامات، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بتایا کہ منبر چھوڑ دو، ان کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ان کی تعظیم کرو۔ حضرت امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے بات کی ہے، سید کا مقام تقوی کی بنیاد پر نہیں ہے، ان کے نسب کی بنیاد پر ہے، یہ اہل رسول ہیں، ان کی عزت کرنی چاہیے۔ اب بہت سارے لوگ سید بن جاتے ہیں، حالانکہ وہ سید ہوتے نہیں ہیں۔ پہلے کیا کرتے ہیں؟ پہلے وہ اہل تشیع بنتے ہیں، سمپل سی ایک کامن پریکٹس ہے، اس میں کھول کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ امام بارگاہوں میں نے دیکھا ہے اتنی جھوٹے سیدوں نے امام بارگاہیں بنائی ہوئی ہیں، وہ ان کے پہلے متولی بنتے ہیں، پھر اپنے نام کے ساتھ شاہ لکھتے ہیں، پھر وہ سید لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور معاذ اللہ نسب بدل لیتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ امام حسین علیہ السلام کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرنے والا انسان ان کے نسب پر ڈاکہ ڈالے تو اس سے بڑا یزید کوئی نہیں ہے، تو اور کیا ہو سکتا ہے؟ معاذ اللہ، شرم آتی ہے، مجھے گھن آتی ہے ایسے لوگوں سے۔ کیا یہ اسلام کا فلسفہ ہے؟ کیا یہ اسلام سکھاتا ہے؟ یزید نے کیا کیا تھا؟ منبر کے قبضے کے لیے تو اس نے یہ سارا کچھ کیا تھا۔ یزید نے کیا کیا تھا؟ بادشاہت کے لیے اور حکومت کے لیے تو سارا کچھ کیا تھا۔ یہ نظام اسلام نہیں ہے، اپنے اندر سے یہ منافقت دور کریں۔ یہی وجہ ہے کہ سید کی عزت میں ایمان پوشیدہ ہے۔ کیوں کہا گیا کہ سید کی عزت کرو گے تو مومن مرو گے، سادات کی اہل بیت کی عزت کرو گے تو مومن مرو گے؟ کیونکہ اندر کی منافقت ختم ہو جاتی ہے، اندر کا شر اور فتنہ ختم ہو جاتا ہے، انسان کی میں مر جاتی ہے اور وہ خالص ہو کر اسلام کی بات سنتا ہے، وہ فرقہ پستی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ سید کی جو بھی عزت کرے گا اس کو فرقوں سے آزادی مل جائے گی، وہ صحابہ کی عزت کرنا شروع کرے گا، اس کو پتہ چلے گا کہ دین کیا ہے، وہ قرآن سیکھے گا، وہ ایمان سیکھے گا، اس کو اللہ کا ایک کرم ملے گا۔ سید کے قریب آؤ گے، حضرت فاطمہ کی بات کرے گا، حضرت علی کی بات کرے گا، اہل بیت کی بات کرے گا۔ یہ نظام ہے۔ سادات کی زندگی کا ایک بہت بڑا سبق میں اور بھی دے دوں، ان کی زندگی میں اور ان کی صحبت میں صرف ایمان ہی پوشیدہ نہیں ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا بھی یہ درس دیتے ہیں۔ امام جعفر صادق کی باتیں تو آپ نے بڑی سنی ہیں، امام جعفر صادق کی ایک بات کبھی نہیں آپ نے سنی۔ جابر بن حیان دنیا کا سب سے بڑا کیمیا دان تھا، تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، یورپ میں جا کر دیکھ لیں، جابر بن حیان سے بڑا کیمیا دان کیمسٹری کا کوئی انسان نہیں ہے، وہ تو فادر آف دی کیمسٹری پوری دنیا مانتی ہے۔ وہ امام جعفر صادق کا شاگرد تھا۔ یہ جو کیمسٹری اس نے پڑھی تھی نا، یہ امام جعفر صادق سے پڑھی تھی اس نے۔ تو اسلام کا اور سادات کا یہی پیغام ہے۔ اسی طرح آپ بہت سارے اور سائنسدانوں کا ذکر کریں گے، میں اگلی ویڈیو میں اس پہ ایک بہت بڑا ریویو کرنے جا رہا ہوں۔ میں بتانے جا رہا ہوں کہ اسلام کا سائنس سے تعلق کیا ہے، اور اسلام میں صرف ایمان اور عبادات ہی نہیں ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات کیسے کرتا ہے اسلام، ایگریکلچر کی بات کیسے کرتا ہے اسلام، انجینئرنگ کی بات کیسے کرتا ہے اسلام۔ میں آپ کو سائنسدانوں کے نام اور ان کی پورے کارناموں کی لسٹ دوں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ کس کس سید کی اور کس کس مسلمان کی یہ کاوش ہے جس نے زندگیاں بدل دی لوگوں کی۔ یہ پاکستان جو بنا ہوا ہے، اس میں جتنے بھی اولیاء ہیں، جتنے بھی یہ فقہا ہیں، ان کی ایک بڑا رول ہے سادات کی زندگی میں، اور جو لوگ سادات کی عزت کرتے ہیں اللہ انہیں عزت دیتے ہیں۔ اس کی مثال پڑھ کے دیکھ لیں پوری تاریخ میں، اور جو بھی انسان اہل بیت اطہار کی عزت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معزز کر دیتے ہیں۔ نبی پاک سے محبت کرنے والا انسان معزز ہی مرا ہے۔
تو سادات کی محبت میں ایکچولی یہ فتنہ منافقت دور ہوتی ہے ان کی محبت سے. انسان کے اندر یہ جو فتنہ ہوتا ہے، شر ہوتا ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی میں مر جاتی ہے. اسی طرح ایک بہت بڑی بات اسی لیے تو نہیں کر دی گئی تھی کہ جب کہا گیا کہ یہ مفہوم ہے ایک حدیث کا کہ اگر تم نے منافق کی پہچان کرنی ہو تو اس کے سامنے میرے علی کا ذکر کیا کرو. تو اگر وہ منافق ہوا تو اس کو علی کی باتیں بری لگیں گی، اس کے اندر تکلیف ہوگی، اس کے اندر یزیدیت اور وہ جو یزیدی سوچ ہوگی وہ اس کے اندر وہ اچھلے گی اور وہ ظاہر ہو جائے گا کہ یہ منافق ہے. اس کی یہی وجہ تھی. سادات کا تعلق، سادات گھرانے کا تعلق کہ نسب سے آئیے. تو لوگ ڈاکہ ڈالتے ہیں سادات کے نسب پہ، یہ جو متقی نہیں ہم ان کی عزت نہیں کرتے. تو کہاں لکھا ہوا ہے کہ سید متقی ہوگا تو اس کی عزت کرو؟ یہ جی مومن نہیں ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا تو ہم اس کی عزت نہیں. تو کہاں لکھا ہوا ہے کہ سید کی عزت کرنے کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے؟ سید کے نسب کی عزت لکھی ہے. سید کی عزت نہیں ہے، سید کے نسب کی عزت ہے. اور یہ نسب کون سا ہے؟ نبی پاک کی بیٹی فاطمہ الزہرا کا تو نسب ہے. آپ سید کی عزت نہیں کر رہے ہوتے، اس پاک دامن بی بی فاطمہ الزہرا جو ہیں آپ ان کی عزت کر رہے ہوتے ہیں، ان کے بچوں کی عزت کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ ان کی عزت کر رہے ہوتے ہیں. آپ جب سادات سے محبت کرتے ہیں تو نبی پاک سے محبت کر رہے ہوتے ہیں. یہی تو ایمان پیدا ہوتا ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جو بندہ سادات کی عزت کرتا ہے وہ مومن مرتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو قرب نصیب ہوتا ہے. جو بندہ نبی پاک کے گھر کی خیر مانگے گا، نبی پاک اس کے گھر کی خیر اور سلامتی کی ضرور دعا کریں گے. جو شخص نبی پاک کے بچوں کا اچھا سوچے گا یقیناً آپ اس کے لیے اچھا سوچیں گے. جو نبی پاک کو اور آپ کی اولاد کو سلام بھیجے گا وہ بھی آگے سے سلام بھیجیں گے. آخرت میں جا کر دیکھیں ایمان سے کیسا تعلق ہے سید کے نسب کا اور سید کی عزت کا. آخرت میں جا کر تو دیکھیں ہے کیا. آخرت میں سردار کون ہے؟ حضرت حسن اور حسین جوانوں کے سردار ہیں. مردوں کے سردار حضرت علی ہیں. عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا ہیں. 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں. حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نبی کو بھی جنت کی سرداری نہیں ملی. حضرت مریم کا کتنا بڑا مقام ہے، حضرت حوا کا کتنا بڑا مقام ہے. کتنی پاک دمن انبیاء کی بیویاں اور کتنے ان کے ذکر ہیں. لیکن سرداری کسے ملی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ الزہرا کو ملی ہے. تو یہ میری کو کہانی نہیں ہے کہ سید صرف فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی اولاد ہیں. یہ تو حدیث میں ہے، یہ تو کھلی کھلی باتیں ہیں، اس میں تو کوئی مبہم چیزیں ہی نہیں ہیں. اور سید کا مقروض ہونا یہ بھی تاریخ میں ہے. اس میں سادات کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. نبی پاک کی زندگی کو پڑھ کے تو دیکھیں، 2 سال شیب ابی طالب میں پتے کھا کر گزارا کرتے رہے. کون تھے؟ حضرت ابو طالب ادھر نبی پاک کے اس وقت خیر خواہ تھے. کون تھے سید؟ نبی پاک نے 2 سال غار میں اس بند گھاٹی میں شیب ابی طالب میں پتے کھائیں. تو مقروض ہو جانا تو کوئی دنیا کی بڑی سزاؤں میں سے سزا تو نہیں ہے. یہ تو نبی پاک کی شان اور فخر، تو نبی پاک کی عظمت ہے. انسان کو مقروض ہونے سے نہیں پریشان ہونا چاہیے، انسان کو مردود ہونے سے پریشان ہونا چاہیے. مردود کون ہوتا ہے؟ مقروض ہونا یہ کوئی بری بات. اللہ کے بہت سارے انبیاء مقروض رہے ہیں. یہ انبیاء کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے. انسان کو مردود نہیں ہونا چاہیے. مردود کیا ہوتا ہے؟ مردود وہ ہوتا ہے جو سود کھاتا ہے. مردود وہ ہوتا ہے جو انسانوں کے حقوق کھا جاتا ہے. مردود وہ ہوتا ہے جو جھوٹ، بے ایمانی اور ظلم کرتا ہے. جو انسان حق کی بات نہیں کرتا وہ مردود ہے. تو جو مردود ہے نا اس سے بچنا چاہیے. مردود ہونا اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے. یہ آزمائشیں نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ذلت اور رسوائی کے جو سامان ہیں ان میں سے کچھ سامان ہیں. جو انسان سود کرتا ہے، سود کھاتا ہے، وہ اس کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے؟ تم میرے ساتھ کھلی کھلی جنگ کرتا ہے. تو اس اللہ کے ساتھ جنگ کرنے والے شداد، فرعون اور حامان بننے سے بہتر ہے کہ انسان مقروض ہو کر تھوڑی سی دنیاوی یہ باتیں سننی پڑتی ہیں نا، یہ سن لینے میں حرج نہیں ہے. لیکن کبھی بھی اس دنیاوی زندگی کی عزت کے لیے اور قرض کے ڈر سے انسان کو سود کی طرف نہیں جانا چاہیے. انسان کو کسی کا حق نہیں کھانا چاہیے. انسان کو خوددار ہونا چاہیے. اہل قریش کی ایک بڑی خوبی تھی، بنو ہاشم کی ایک بڑی خوبی تھی، جو نبی پاک کے آباء و اجداد تھے. یہ خوددار تھے. اللہ نے ان کو ایسے کعبے کی چابیاں نہیں دی ہوئی تھی. فتح مکہ کا واقعہ پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کی زندگی اور آپ کی سوچ حیران رہ جائے گی کہ یہ خودداری کا درس کیا تھا. نبی پاک علیہ السلام نے جب فتح مکہ کے لیے تیاری کی تھی نا، تو اس کے پیچھے وجہ کیا تھی کہ مکہ والوں نے ایک معاہدہ توڑا تھا. اور اس وقت ابو سفیان، جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا تھا، یہ امیر تھے مکہ کے، مکہ سے چلے تھے اور مدینہ تک چلے گئے تھے. نبی پاک کی منتیں کرتے رہے جا کر. نبی پاک نے کہا کہ میں اب تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا، میں مکہ پہ اٹیک کروں گا. اور یہ واحد جنگ ہے اسلام کی جو اسلام نے اٹیک میں کی ہے. اور اس میں ایک بھی قتل و غارت، چند ایک لوگ تھے جو آئے گلیوں میں آئے جنہوں نے مسلمانوں پہ حملے کیے. 13-14 یا 12-13 لوگ تھے. باقی یہاں کوئی قتل و غارت نہیں، امن ہی امن تھا، معافی ہی معافی تھی.
لیکن اسلام کا غلبہ تھا، خودداری کا یہ پیغام تھا، یہ اقبال کی خود ہی کا بات تھی۔ یہ خودی کی باتیں، یہ خودداری کی باتیں، یہ عزت کی باتیں، یہ سود سے دوری کی باتیں، یہ منافقت سے دوری کی باتیں، یہ سادات کے قریب رہنے سے ہی ملتی ہیں۔ ایسے ہی علی حجویری، سیدنا علی حجویری داتا گنج بخش نہیں بنے ہوئے، ایسے ہی گولڑا والوں کی عزت نہیں ہے۔ سید کی عزت کریں اس کے نسب کی وجہ سے، اور یہ عزت آپ اس کی نہیں کر رہے ہوتے، اس کے نسب کی کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی پاک کی بیٹی فاطمہ زہرا کی کر رہے ہوتے ہیں، آپ حضرت حسین اور حضرت علی کی ان قربانیوں کو سلام کر رہے ہوتے ہیں، آپ امام حسن کی ان قربانیوں کو سلام کر رہے ہوتے ہیں۔ یزیدیت کے خلاف اٹھنے کا آپ کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ ہے سید کے ذات میں، یہ ہے فلسفہ اس کے نسب میں، اور یہ ہے فلسفہ اس کی عزت میں۔ اور یہ آپ کی انسانوں کی دی ہوئی عزت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سلام ہو، درود ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ لہٰذا ہمیں اپنی سوچ کے مطابق قرآن کو ڈھالنا نہیں چاہیے، ہمیں اپنی سوچ کے مطابق آیتوں کو نہیں بدلنا چاہیے، ہمیں اپنی سوچ کے مطابق سید نہیں بن جانا چاہیے، ہمیں اپنی سوچ کے مطابق ڈگڈگی نہیں بجانی چاہیے۔ ہمیں تقویٰ کے قریب رہنا ہے، ایمان کے قریب رہنا ہے۔ اگر منافقت سے پاک زندگی گزارنی ہے تو سادات کی عزت کرنی چاہیے، اور یہ ان کے نسب کی وجہ سے، تقویٰ کی وجہ سے نہیں ہے۔ اور نسب گیا نبی پاک کی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا کی اولاد ہیں یہ۔ تو آپ جب سید کی عزت کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کی عزت کر رہے ہوتے ہیں، اور جو لوگ جھوٹے سید بن جاتے ہیں انہیں معافی مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، انہیں اللہ تعالیٰ کے یہ جو سزا ہے نا، انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ یہ سید کے نسب پر ڈاکہ مارنے کی یہ جو ڈاکو لوگ بنے ہوئے ہیں نا، ان کو توبہ کرنی چاہیے۔ یہ لوگ یزید کے ہی پیروکار ہیں، یہ لوگ یزید میں اور کچھ بھی نہیں تھا، اسے صرف امام حسین کی وہ امامت اچھی نہیں لگتی تھی، وہ بادشاہت نہیں چاہتے تھے۔ امام حسین کو بادشاہ نہیں تھے، آپ وقت کے امام تھے، شریعت کے امام تھے، آپ نبی پاک کے بچے تھے۔ آپ کو قرآن پاک کی آیت میں ثابت ہے کہ اے نبی پاک آپ اپنے بچے اور اپنی عورتیں لے کر آئیں، تو وہاں کون بچے تھے؟ حضرت حسین اور حسن ہی تو تھے، اور کون عورتیں تھیں؟ حضرت فاطمہ ہی تو تھے۔ اور وہ جو چادر میں جب آپ نے لپیٹا تھا اپنی کالی کملی میں، تو وہ کون تھے؟ حضرت حسن تھے، حضرت حسین تھے، حضرت علی تھے، حضرت فاطمہ تھے۔ حالانکہ اگر اس وقت گھر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھیں، امہات المومنین کی عزت، سید کی عزت کرنے والا بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ پہلی یہ ہے جو اپنی ماں کی عزت نہیں کر سکتا وہ کسی کی کیا عزت کرے گا۔ سید سے محبت کرنے والا کبھی بھی امہات المومنین کا منکر نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ مسلمانوں میں اور ہم مسلمانوں میں یہ جو فتنے پیدا ہو چکے ہیں، ہمیں لڑا دیا جاتا ہے، ہمیں اسلاف کی توہین کی طرف جو لوگ لے کر جا رہے ہیں، یہ یزیدی لوگ ہیں، یہ یزیدی سوچ کے مالک لوگ ہیں۔ یہ چند ٹکوں کی خاطر فرقے بدل دیتے ہیں، یہ چند ٹکوں کی خاطر قرآن کی آیتوں کے مفہوم بدل دیتے ہیں، یہ چند ٹکوں کی خاطر دین بدل دیتے ہیں۔ انہیں دنیا کا پیسہ اور دنیا کی بادشاہ چاہیے جیسے یزید کو چاہیے تھی، انہیں ایمان سے، آخرت سے، انہیں تقویٰ سے ان کا کیا لینا دینا۔ تو میرا آج کا لیکچر اسی بات پہ تھا کہ اخلاق کی بہترین تربیت میں سے یہ ہے کہ سید کی عزت کریں، سید کو مقام دیں، اور سید آپ کے لیے ایمان کا ایک ذریعہ ہے۔ سید آپ کی ذات کو خوبصورت اور رنگین بنا دیتا ہے، سید آپ کی زندگی میں ایک تبدیلی پیدا کر دیتا ہے۔ ویورز، میں امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اس میں کمنٹ ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔